والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے سبھی حضرات محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل مبارکہ میں شریک ہیں، جس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ جامع مسجد رمضان اور رمضان ٹاؤن کے جتنے بھی اشاکان مصطفیٰ ہیں، ان سب نے مل کر اس کا اہتمام کیا، اور بالخصوص ہمارے برادر طریقت میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق احمد عطاری صاحب، آپ نے اور مسجد کی انتظامیہ نے اس میں بڑا خاصا دلچسپی کا اظہار کیا۔ اللہ کریم ان سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دور و نزدیک سے جتنے بھی مہمان حضرات تشریف فرما ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان مکرم، آج چونکہ یہ رات بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہی رات بنتی ہے، اور مجھے حکم بھی ہے کہ میں بھی اس کے کچھ خاص جو اسرار ہیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھ کر جائیں گے۔ یہ نوجوان میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کئی بیٹھے ہیں جو اپنے موبائلوں سے لگے ہوئے ہیں، ذرا موبائلوں کو آپ ذرا جیب میں ڈالیں گے، یہ بچوں سے بھی اگر لے لیں تو ٹھیک ہے، وہ لائیو چل رہا ہے وہاں سے لے لیجئے گا، ذرا توجہ سے بات سن لی جائے تو یہ مہمان بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہم بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں اور اس کائنات انسانی میں نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر بھی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اتنی جلدی پانی یہ آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ملت کے جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، مجھے ہمارے بھائی علامہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب، یہ تو ہمارے دوست ہیں، میں جانتا ہوں، باقی سب کے مجھے نام نہیں آتے، مجھے معافی دیجیے گا۔ اللہ کریم ان سب علماء کی عزت و وقار میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سننے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام معجزہ معراج ہے۔ یہ معجزہ اللہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نبی ہے اس کی حقانیت اور صداقت لوگوں پر واضح ہو جائے، اور جتنے بھی کافر ہیں وہ مبہوت ہو کر رہ جائیں اور یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا عمل کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، اگر یہ کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی کر سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ عطا کرتا ہے کہ ایمان والے جب اسے دیکھیں تو ان کا جو ایمان ہے مزید پکا اور مضبوط ہو جائے۔
یہ اس لیے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو معجزہ عطا کرتا ہے۔ دوسری بات سمجھنے والی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات میں جتنے نبی بھیجے، کم و بیش 1.25 لاکھ کا عدد علماء نے لکھا ہے، اتنے نبی آئے، ان سب کو جتنے معجزات عطا فرمائے تھے اللہ رب العزت نے وہ بھی اور ان سے بھی بہت زیادہ معجزات صرف اور صرف تیرے اور میرے نبی کو عطا فرمائے۔ یعنی کوئی ایک ایسا معجزہ نہیں کہ جو پہلے کسی نبی کے پاس ہو اور ہمارے نبی کے پاس ہے نہ ہو، کوئی ایسی شان نہیں جو ان کے پاس ہو اور ہمارے نبی کے پاس ہے نہ ہو۔ اب یہ جو معراج ہے نا، اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اس میں ایک راز یہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، ان کو جب عیسائیوں نے، اور یہ آج عیسائی شاید اس کو نہیں مانیں گے، جو ان کے دشمن ہیں نا، وہ ان کے جب پیچھے دشمن لگے ان کو مارنے کی سازش کی تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروائے اس لیے گیا کہ کہیں کو منہ نہ کھولے عیسائی کہ ہمارا نبی تو آسمانوں پر اور چوتھے آسمان پہ گیا، تمہاری قرآن و حدیث بتاتی ہے، تو تمہارا نبی تو نہیں گیا؟ تو فرمایا ہم وہاں پہنچائیں گے جہاں تمہارا بھی نہیں گیا۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ محبوب پاک علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، کوئی ایک ایسا نہیں جو پہلے نبی کو ملا ہو اور ہمارے نبی کو نہ ملا ہو۔ بلکہ یہاں آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جزاک اللہ، صرف اللہ نے معجزہ ہی نہیں عطا کیا، بلکہ اگر معجزہ دیا ہے تو وہ اپڈیٹ کر کے دیا ہے۔ یہ میں آپ کے آج کل کی لینگویج کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ زیادہ طاقتور کر کے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے تاکہ پتہ چلے ابھی بنو دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ اور یہ آخری نبی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، اور مردہ کون ہے؟ جو کسی زمانے میں زندہ تھا، وہ اس کی جان نکل گئی، آپ نے ڈال دی، اللہ کی عطا سے بڑا کمال ہے اور قرآن مجید میں ہے، اس کا تو انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، نہیں کر سکتا کوئی اس کا انکار۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ مردے تو زندہ کیے، اس کی تو ایک داستان ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب ابو جہل آیا تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، یہ مولانا روم مصنوی کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ آیا کہنے لگا بتاؤ یہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں دساں یا اے دسن میں کون ہوں؟ جزاک اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توجہ فرمائی، غور کریں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، حضور نے صرف توجہ فرمائی، توجہ فرمانے سے وہ چھوٹی سی جو کنکری تھی اس میں جان بھی ڈالی، زبان بھی ڈالی، کلام بھی ڈالا، پہچان بھی ڈالی، بولنے کا سلیقہ بھی ڈال دی۔ مطلب معجزہ پہلے نبیوں کا بھی ہے، سبحان اللہ، لیکن ہمارے نبی کا اتنا طاقتور ہے پتھروں کو بولنا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، اور کیسا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی، توجہ ہے بھی سب حضرات کی، چھڑی بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ وہ چھڑی مبارک جب کسی پتھر پہ مارتے نا تو وہ جو پتھر تھا اس میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ اب یہ آقا معجزہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، بڑے کمال کی بات ہے، آپ پتھر پر چھڑی مارتے ہو پانی نکل آتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب یہ معجزہ عطا کیا نا، بہت زیادہ طاقتور کر کے دیا، بڑا جس کو ہم کہتے ہیں آپ ڈیٹ اینڈ فاسٹ سروس اس کی، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی پاک نے پتھر سے پانی نہیں نکالا، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ آگے حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جا رہے۔ پتھروں سے تو آج بھی نکلتا ہے، چلو میرے ساتھ کرن کار تک چلے جاؤ، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، چشمے وہاں بھی ہے، مری شری جانا تو پھر وہ پہلو جڑی مری ہے اسے تو ہنگی لے کے جانا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو پانی آج بھی نکلتا ہے پتھروں میں سے، لیکن کمال میرے حبیب کا دیکھیے کہ اپنی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری فرما دیا۔ اور پتھروں میں اتنا پانی ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جتنا مرضی نکلتا رہے چلتا رہتا ہے، توجہ ہے بھی صاحب رات کی، لیکن انسان کے جسم میں کتنا پانی ہو جائے گا، کتنا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کلو نہ تو 2 کلو، ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب وہ پانی نکالنا شروع کیا اپنی انگلیوں سے تو پتہ کتنا تھا؟ فرماتے ہیں 1400 صحابیوں کو پورا آ گیا، ان کے جانوروں نے پی لیا، وضو کر لیا، جو ضرورت تھی پوری ہو گئی، اور حضرت انس بن مالک کمال کر دیا، فرمایا قسم خدا کی اگر لاکھ بھی ہوتے تو تو عرض خدمت یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو جو معجزات عطا کیے وہ اتنے فاسٹ کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی تاجدار ختم نبوت ہمارے آقا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اختتام اپنے محبوب پہ فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں کہ 6500 کے قریب معجزے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں حضور کے، وہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس لکھاری جتنے بھی ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے بڑی کتاب جو معجزات مصطفیٰ پہ لکھی ہے وہ ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا۔ یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ اس کے اندر آپ نے 260 معجزات لکھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو اتنے معجزے ہیں ان میں سے ایک کا نام معراج ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام آپ کو یہ معراج کیوں کروایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کب آپ کو معراج ہوئی، ایک روایت نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا 51واں سال تھا اور دوسرا یہ کہ 52واں سال تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کو یہ معراج کروائی، اگر آپ اسے 1 سال پہلے کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کی بیوی جو ام المومنین ہے حضرت سیدہ خاتون جنت سمیت آپ کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، یہ 4 بیٹیاں نبی پاک کی، ان سب کی جو ماں ہیں حضرت ام المومنین اما خدیجہ پاک، اور یہ کوئی عام نہیں ہے، اتنی امیر ترین تھی، لیکن نبی پاک کی خدمت اتنی کرتی تھی کہ جب حضور غار میں تھے نا، غار ہرا میں، تو آپ روز پیچھے روٹیاں پکا کے غار میں، امیر ترین عورت کو کیا آپ بھائی کھا لو، یہ رواج ہوتا ہے، لیکن وہ لے کے جاتی تھی۔ اور پھر انعام کیسا ملا، غور سے سنیے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، فرمایا حضور یہ کون آ رہی ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا ان کو اللہ بھی سلام کہتا ہے، میں جبرائیل بھی سلام کہتا ہوں۔ یہ ہے پھر ان کی شان اقدس۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی نسبت کے ساتھ یہ کمالات عطا فرمائے اور اللہ کا کرم ہو گیا، اور ان کی کمال میں نے ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ رہی آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور جب آپ پردہ فرما دی تو نبی پاک علیہ السلام اکثر ان کو یاد کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ جب قربانی فرماتے تو ان کا حصہ رکھا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ پوچھا گیا آپ سے، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ نے کہا حضور آپ کی اور بیویاں بھی تو ہیں، تو آپ اس بوڑھی بیوی جس کی عمر 40 سال عمر تھی جب شادی فرمائی آپ نے، سمجھ آ رہی نا، اور 15 سال بعد میں آپ کے ساتھ رہی، ٹھیک ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ 15 سال نبوت کے ہیں، نبوت کے بعد پھر 10 سال رہی، 65 سال آپ کی عمر ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب حضرت اما عائشہ کے بارے میں کہا یہ بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا بڑا سننے والا ہے، فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، پتہ ہے دنیا میں ویسے تو حضور ہی سب کے سہارا ہے، تو فرمایا اگر اس وقت بھی میرے جو پنجابی کے اندر موٹے کے نال موٹا لا کے کھلوتا ہے کہ وہ میری خدیجہ تھی، سارا مال جس نے میرے حوالے کر دیا وہ میری خدیجہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام ان کو یوں یاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پردہ فرما گئے، نبی پاک علیہ السلام کو بڑا گہرا صدمہ ہوا جب آپ نے پردہ فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ نے مکہ شریف میں وصال فرمایا تھا اور آپ کا جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ آپ جلد میں ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ جنازہ نہیں ہوا، کئی بندے چوپ ہو گئے کیوں ہے، کیوں نہیں ہویا؟ اس وقت تک جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، جنازے کا حکم آیا ہی مدینے میں تھا، اور مدینے میں اسعد بن زرارہ نامی صحابی ہیں جن کا سب سے پہلا جنازہ پڑھا گیا تھا، بعضوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے لیکن یہ زیادہ اصح قول ہے۔ تو اس وقت جنازہ نہیں ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ویسے ہی ان کو اللہ کی رحمت کی سپرد کیا تھا، وہ پہلے ہی اللہ کی رحمت کے ہی پاس تھی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جب پردہ فرمایا انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے قلب انور پر بڑا گراں یہ معاملہ گزرا، صدمہ تھا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، وہ آپ کے حمایتی تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے ہوتے تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح آپ طائف میں گئے، اور جب آپ طائف میں گئے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آپ سب کے علم میں ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام یہ 3-4 باتیں جب اکٹھی ہوئیں تو نبی پاک علیہ السلام کے قلب انور پر بڑا گرا، بالخصوص جو طائف کا واقعہ تھا نا اس نے آپ کے دل پر بڑا گہرا اثر ڈالا کہ میں کیا، میرا قصور کیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں اللہ کی طرف آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟
नबी पाक अलैहिस्सलाम के इन चीज़ों को जब दिल पर लेने का मामला था, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि हम तुम्हें मेराज करवाएंगे। वजह क्या है कि एक तो ये आपके सदमे दूर हो जाएंगे, और दूसरा लोग तेरी शान घटाना चाहते हैं, हम तुम्हें इतनी बुलंदी देंगे कि बुलंदी भी नीचे रह जाएगी, आप ऊपर चले जाएंगे। हम आपको इतनी बुलंदी अता फरमाएंगे। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने मेराज करवाई। अब आप समझ आइए आप सभी हज़रात को, रजब के महीने पर उलमा का इत्तेफाक है कि रजब के महीने में हुई थी। 27 ये जमहूर का कौल है कि 27 रजबुल मुरज्जब थी। बाकी इसके और अकवाल भी मिलते हैं, उनका इनकार भी नहीं, ये तारीखी रिवायात में इख्तलाफ होता रहता है और ये झगड़ने वाली बात भी नहीं। जो तामुल उम्मत है, जिस पर सारी उम्मत मुत्तफिक है, वो है 27। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप? तो ये 27 की रात का ही इंतखाब क्यों किया है? समझ आ रही है ना? ये अगर देखा जाए तो ये बड़ी अंधेरी रात होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अंधेरी रात में सफर करवाया। वजह, हालांकि कुरान की आयत पढ़े तो उसमें फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह की, जिसने अपने बंदा खास को रात के वक्त सैर करवाई। रात को तो सैर कोई नहीं करता, तो फिर नबी पाक ने रात को सैर की और रात भी अंधेरी। क्या वजह है? उलमा ने कहा इसमें एक नुक्ता था, और वो ये था, फरमाया कि अगर रात भी चांदनी होती ना, या थोड़ी बहुत चांदनी भी होती, तो कोई कह सकता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस चांदनी की वजह से सब कुछ देखा है। फरमाया अल्लाह ने ना दिन का इंतखाब किया, ना चांदनी रात का, आधी रात और वो अंधेरी रात, और बता दिया कि मेरा महबूब सैर करने आ रहा है कि चांदन के तुम मोहताज हो, सूरज के तुम मोहताज हो, मेरा हबीब अंधेरों में भी आए तो तुमसे अच्छा देख लेगा। ये थी महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। इसलिए हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको रात में मेराज करवाई गई। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, समझ आ रही है आप रात को? फरमाया कि हमने आपको ये सैर करवाई है। सैर अगर हम गौर करें, इस सफर मेराज को सैर का, इसको सफर नहीं कहा, असरा का माना होता है सैर करना। और फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं, अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका भी जवाब सुनिए कि इसका मतलब क्या है कि आपको सैर का क्या। एक होता है सफर, एक होता है सैर, हैं दोनों सफर, लेकिन नाम बदल गया है। एक सफर में गए तो वो सफर है, एक सफर में गए तो वो सैर है। मैं आज टोबा टेक्शन से तकरीबन 3 बजे निकला हूं, बल्कि उससे भी 2-3 मिनट पहले निकल पड़े थे हम, लेकिन हम रास्ते में रोक नहीं सके, ना किसी को मिल सके। और बजाओ भी गड्डी, बजाओ भाई, पहुंचना है थे 4-5 घंटे का सफर है जनाब। लेकिन अब इतनी हम गाड़ी भगा के आए, ना रास्ते में रुके, ना ही किसी से मिले, ना ही कोई सोरना गल्ला हुई, इत्थे पहुंचना है मगरब टाइम, फिर भी कोई 10 मिनट लेट होए, कमरे च नमाज पढ़ी तो फिर थोड़े को आए। वजह क्या है? क्यों इतना हम टेंशन में थे? हमारा सफर था। अगर होती सैर, मैं जहां जी चाहे ब्रेक मारूं, जिसको जी चाहे बुलाऊं, उसे बातें करूं, खाना खाऊं, खिलाऊं, दिल चाहे अगे जाऊं, दिल चाहे उठे ही रह पाऊं। नहीं फरमा रहे आप? जो सफर होता है ना, ये 2 जुमलों में समझिए, 2 जुमलों में। जो सफर होता है इसमें मजबूरी होती है कि जाना ही जाना है। सच्चे कभी तो बंदे को नहीं बताऊंगा, कोई वेखी शायद वेखी, ना वेखी तो ना वेखी। और जो सैर होता है उसमें मसरूरी होती है, जो दिल चाहे वेखी जाओ तो मजे लेते जाओ। समझ आइए? इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस मुबारक सफर को अल्लाह ने सैर कहा है कि ये नबी की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो खुशी का मौका है। आप मुझे एक बात बताएं, ए हुण मैं हुण तुहाडे नाल गल करन लग्या जे, भावें छोटे हो तो भावें बड़े हो, सारे गौर दे नाल सुने जे मेरी गल। ये नबी पाक दा सफर ही दसदा है कि खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके ते बंदा मसीतां नूं ताले मार के दौड़ जाए तो नबी दे मेराज दा जिक्र ना करे। जिसको कहते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड, सोचने वाली बात तो है ना। क्या मसला क्या है? ये है ही खुशी का मौका। और वैसे भी जब मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं तो आपको कहते रहते सुभान अल्लाह को, असीम कभी कभी आकीदा है। ये जब मिराज वाला है ना, मिराज वाला ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इस पर मैं भी कहता हूँ यार आख्या करो, तो तुझे आपको तू फिर क्यों कहना है? वैसे भी कहते हैं लेकिन इसमें ज्यादा कहता हूँ। वजह मैं कह सफर मिराज तो वो है जिस पर अल्लाह ने भी सुभान से गल शुरू, तो फिर ये सुभान अल्लाह तो तुम्हें भी कह लेना चाहिए ना। यानी ये गल कोई आम नहीं है, सुभान अल्लाह।
آپ سب کی توجہ ہے؟ ہوں سبحان اللہ کو جی میں گل کی تھی ذرا ایک بار جڑے نہیں بولے روزہ توڑ لو خیر ہے، یہ بولنا ثواب ہونا جی۔ اور ایک موضوع تو میں کہتی ہوں حاجی صاحب یہ جو سفر ہے نا یہ موقع خوشی والا ہے۔ خوشی والے موقع تے بوئے تاکیاں کوئی نہیں ماردا، خوشی والے موقع تے لائٹاں لگدیاں نے بچیا ہلا یہ نہیں لگیاں تو پھر جی میں بابا خادم کہندا سی گل وچ ہور ہے تے دل وچ چور ہے۔ جزاک اللہ۔ کیوں بھائی وہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ تو ان باتوں کو آپ نا ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ ہی ہوتے ہیں سمجھنے والے، یہی ہوتے ہیں جن سے لوگ پڑھنے سے اتارتے ہیں، یہی ہوتے ہیں جن سے لوگ چڑھاتے ہیں۔ تو آپ کو چڑھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک سفر کو سیر کہا میرے رب تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں سیر سارا جہان دیہڑی کرتا ہے تے نبی پاک کو فرمایا تو رات ہی کرنی، رات بھی لہری سی تے فرمایا سورج دے محتاج تسی ہو میرا حبیب تے نہیں نا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کو رات کے وقت معراج کروائی گئی۔ اچھا پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج شریف پر سبھی در کیا آپ جب معراج شریف پر بیٹھیں گے عزیز تھوڑی بڑی لوڑ ہے مینوں بچیو بہ جا فواد چودھری بہ جا یار ناراض نہیں ہوئے آپ میرا پرس ہے یہ نہیں پہنتا اچھا یہ دیکھی میں تو تکڑا جہا بندہ کر نہیں پھر نہ کی دسیا نہیں سی ناراض نہ ہونا میرے بیٹے آپ ہماری فوج ہے بھائی ٹھیک ہے آج کل فوج کے بھی تھوڑے بندے بڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی چاہیے اپنے کرتوت سیدھے کر رہے ہیں نا نہیں توجہ پر پتہ نہیں ہوں ہے کتنا دے سامنے نہیں پتا اور سانو تو سیاست کا پتہ ہی کوئی نہیں لیکن کہ چلو دعوت دے لینی چاہیے نہ روڑا نہیں پیا تو سوچ چلو نا آپ سبحان اللہ کہنے ہو گئے نہیں میں سیاست چھیڑتا سانو جدو ہوندی نہیں تو میں چھیڑ نہیں کا دیے میں تو حضرت عطار کا مرید یاری ہے نا سانو یہی سیاست ہے کہ حضور دے دیوانے بن جو اس تو بڑی سیاست کوئی نہیں ٹھیک ہے بعد جدو سارے وقت آ جائے گی پھر کر لیں گے سیاست ہے اجے تو سارے مفاد پرستان کا ٹولہ ہے اگر توجہ فرمائیے بہرحال جو کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے توجہ میری طرف رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج پر تشریف لے کے جانے لگے نا تو براق آ گیا لمبی داستان ہے جنت کے اندر 40,000 براق تھے سارے تیار ہو کے کھڑے تھے ایک پنجابی کے چوڑ دے کھلو کے روندا کھلوتا سی وہ دی باری آ گئی میرے مرشد کریم حضرت عطار دامن اقبالہ آپ یہی فرماتے ہیں باقی سارے دی باری نہیں آئی ہے رونا والی کیوں آئی ہے کہ صوفیانہ جملہ یہ سن کے چس آئے تھا فرمایا جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے اصل بات ہے جو روتا ہے اسی کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں کبھی رویا کرو رو کے اللہ سے مانگا کرو پاویں بڈھے ہوتے پاویں جوان ہو پاویں مرد ہوتے پاویں عورتاں ہو اللہ کی بارگاہ میں رو کے دیکھ وہ تیرے رونے کا مول پائے گا نہیں توجہ فرمائی یار مول پائے گا میرا چان ہے اللہ کی بارگاہ کبھی رو کے وے اچھا براق آ گیا نبی پاک علیہ السلام براق پر تشریف فرما سفر شروع ہو گیا اب یہاں پر بھی میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں کہہ دوں میں نے کہا کہ میں نے خاص باتیں آپ سے کرنی ہے تاکہ آپ کا عقیدہ اور آپ سوچنے پہ مجبور ہیں جی میں گالتے کچھ ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ خواب کا واقعہ ہے میں علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں علماء فروق صاحب جتنے میرے پیر بھائی توجہ کرے آئے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خواب کا معاملہ ہے میں کہا میرا چان ہے میں یہاں دیسی بندہ جے خواب کا معاملہ سی تو پھر لوگوں نے روڑا پاؤنا ہی نہیں سی تواڈے ورگے نے انکار کرنا ہی نہیں سی خواب دے وچ بندہ جنہ مرضی ویکھ آوے ٹینشن نہیں کوئی اگر خواب کا معاملہ تھا تو رونا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے پہلی تو گل یہ ہے دوسری بات یہ ہے میں نے کہا یار ایک بات تو بتا کہ پوچھو میں کہا کبھی خواب ویکھی ہو ہاں میں خواب تو ویکھ لوں لیکن ہفتے ایک دو آئی جاتی ہیں تو میں کہا جدو خواب تے تو خواب ویکھنا ہے تو کتے جانا ہے کہ اگے پیچھے ہاں کبھی لاہور کبھی کراچی کبھی بڑا کوئی ویکھی ہے تو میں کہا کار تے جانا ہے یا سکوٹر تے جانا ہے میں یہاں سادہ بندہ تو میں سادہ گل کروں گا سمجھ آ جائے میں وہ کار تے جانا سکوٹر تے جانا ہے سائیکل دے مطلب کچھ ہے سمر صاحب کیڑیاں کر دے ہو وہ خواب بھی پلا سواری تے بیٹھ کے کری دی ہے تو میں آخیا جناب یہ خواب بغیر سواری تو ہوندی ہے تے معراج والی رات پھر براق لین کی آیا سی یہ خواب اگر ہوگا ہے تو پھر اتنے براق کی لینا کہنا یہ اتنی میں پتا تو میں کیا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا اے اصل مسئلہ یہ سمجھ آ گیا
इत्थों तुहानू सारी गल समझ आ जानी चाहिए। और मेरे अजीजों, नबी पाक अलैहिस्सलाम जो मेराज हुई है ना, ये आप दा जिस्म भी गया कि आपकी रूह भी गई है। समझ आ रही है आप हज़रात? जज़ाकल्लाह। ऐसी गल ही समझ आ जाए तो मसले सारे हल हो जाते हैं। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। और मैं अक्सर कहता हूँ तुहाडे वर्गा मजमा कदी कदी मेरे हत्थी चढ़ता है, जिहड़ा पढ़िया लिखिया भी होंदा ते संजीदा भी होंदा है, ते टाइमो टाइम यानी पाकिस्तान च अगर 100/112 नंबर है ना तो तुसी लोग। ये अलामा फारूक साहब ने भी आए एक नात एक तलावत काम दियां गल्लां ते चलो भाई। और ये देखो ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिहड़ा मेराज है ना, अगर देखा जाए ना तो ओदा फैज़ तुहाडी महफिल दे विच भी है। तुसी आखोगे ओ किदां? नबी पाक जब मेराज पर गए ना, उठे, आपने वुजू फरमाया, 2 रकअत नमाज नफल आपने मस्जिदुल हराम में पढ़ी, फिर आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो वहां चल के आपने फिर नबियों को नमाज पढ़ाई। और जो है आज जी तुहाडी महफिल है, तुसी बगरे पढ़िए तो उठण के फिर इशा पढ़ने में, यानी ये नमाज वाला कम अज कम फैजान मेराज वाला तुहाडी महफिल हासिल है कि मैं कहना एंडियां महफिल हो जाने चाहिए भी सानू की है। सारी सारी रात सानू बिठाई रखते हैं जनाब। वो फिर आवाम का यही हाल होना है कि यह तुसी समझदार इस बात में तो हर गल टाइम के नाल लग जाती है। अब जरा गौर फरमाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेराज पर तशरीफ लेके गए और बुराक पर तशरीफ लेके गए, लेकिन यहाँ भी अगर नुक्ता हमें समझ आ जाए ना तो बुराक पता किसको कहते हैं? ये बर्क की जमा है, बर्क बिजली को कहते हैं। बुराक बिजलियों का मजमुआ, इन्हें तुसी ट्रांसफार्मर कह लो या बिजली कार कह लो, जो भी तुम क्या आपने सर, यानी जिथे बहुत ज्यादा करंट हो गए उनके मजमुए को बुराक कहा जाता है। नबी पाक उस पर बैठे और चले गए। यानी बुराक का तर्जमा अगर बिजली करे ना, मैं कहा मौलवी करो होने का तर्जमा ताकि हजूर की शान का पता लगे। यानी बिजलियों का मजमुआ। अजे तू तेनू नहीं ना समझ आती हजूर की शान दी, जरा सोचे चुंगली दे ना। देखो मैं देसी बंदा खराब नहीं लगे आप तेनू नहीं ना उठ के सोचे चुंगली दे ना। आ निकी जी बिजली हो ते इंसान की बनाई हुई तेने फड़ के 2 मिनट तेरा काम कर देना, वो रब की बनाई हुई। और सिर्फ बिजली नहीं थी, बिजलियों का मजमुआ था। और सदके अपने हबीब तो जावा, वो बिजलियां मजमुआ भी आया, हाथ बन के खलो रहा भी मैं तुम्हारा नौकर हाँ, जिधर लगाम मोड़ी जाओ तो मैं जाती जाना है। तो जो है भाई, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस। आका करीम अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ फरमा होते हैं। यहाँ पर ना आपने एक बात सुनी होगी, ये तवज्जो फरमाएंगे सारे मेरे बच्चे भी इधर ताकि ओ मुंडे इधर देखो यार, थोड़ी तारीफ की थी तो तुसी जरा थोड़ा आहो पटरी नहीं लेना, हम तारीफ बर्दाश्त भी कराया करो। साढ़े पाकिस्तान का ही रोड़ा जी थोड़ी तारीफ कर दो पटरी ले जाता, नाराज ना हो जाए। इधर देखे मेरे अजीज मेरे बेटे, ये तुम्हारे बड़े मतलब की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेराज पे जाते, आपने सुना होगा कि जब आप गए तो वापस आए तो बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था और जो कुंडी थी हिल रही थी, और जो दरख्त आपकी पगड़ी मुबारक की बरकतें लेने के लिए शाख साथ लगी थी तो वो हिल रही थी। आपने ये पढ़ा होगा? हाँ हाँ, ये उलमाए तफसीर ने लिखा एक किदा मैं कहूँ दस लेंगे ऐनी मसला समझ आएगा। देखो ये बल्ब चल रहे हैं, लाइट आ रही है बिल्कुल, एक बंदा सिर्फ स्विच चुकता है बंद, बिल्कुल बंद। ये तू भावें 1 घंटे बाद चला तानी आनी रोशन, तू 1 साल बाद चला तानी रोशन, गल तो ठीक है। क्यों? कहते नहीं पासे का करंट निकल गया थी, काम खत्म हो गया। मैं क्या बस सारे जहान की जान तो मेरे नबी जहान की जान मेरे नबी सन। आप जब चले जाए सारा निजाम कितने से होते ठप के लिए आए को थे तुर पे मैनू सुर आउंदी कोई नहीं है, मेरी तार पर छेड़ देने के वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हूं तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये आज भी जरा चलता पे ना, जान है तो ये इस मसले को यूं समझे, ये लोगों की उलझनों में ना जाएं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुराक शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए और आप चल पड़े अपने सफर की जानिब। रास्ते में अगर सुबुल हुदा व रशाद पढ़ी जाए तो उसमें है 3 जगह पे आपने क़याम फरमाया।
بعض نے 4 کا لکھا, بعض نے 2 کا بھی لکھا ہے. آپ نے کہاں قیام کیا؟ سب سے پہلے ایک جگہ آئی, فرمایا حضور یہاں پر رکیے اور آپ نوافل ادا فرمائیے. آپ نے ادا کر لیے. جبرائیل نے پوچھا حضور پتہ ہے کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں. 10 فرمایا 10 اتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن, ایتھے 2 نفل تاں پڑھنے. میں کہ یار مینوں نہ لمیاں چوڑیاں نہیں آؤندیاں. یہ دا مطلب ہے بھی جتھے اللہ دا نبی آوے وہ جگہ دی برکت برقرار رہی. تبھی تو نبی پاک کو وہاں نفل پڑھوائے تھے. سمجھ آئی؟ تو جس جگہ جس مکان پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں وہ بابرکت ہے, وہ قابل زیارت ہے, وہاں نفل پڑھنے ہیں. تو جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے مکے کی اس لائبریری کے اوپر نا پیرا لگایا ہوا ہے, وہ تو 4-5 بننے ہیں جے. سمجھ گئے ہی ہونا. انہاں تو میں کہنے کی اجازت دی ہو نا, ہاں انہاں کی اجازت اتنے بنے. اور نہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں کہا واقعی تو اڈا کچھ نہیں, ساڈا سارا کچھ ساڈا سارا کچھ, لیکن کوئی نہیں رہے ہو دیاڑی نہیں تو رہنے یہ بھی نہیں کرے جان کے ٹینشن نہ لو. تسی روضہ رسول تے جنہیں سانو سائیاں بجا کٹے جے. ہاں ہاں یقین اللہ دے کرو. وہ پہلے جڑا لال مال بن کے سارے تنگ کرتے سی, نہیں آپ ادھر ہو جائیں آپ ادھر ہو جاؤ, سارے دوڑ گئے سائیاں کٹ دیتے نے. ہوڑی ہوڑی ہو جان دی. اللہ اکبر. اب ذرا غور سے سنیے گا بات. دوسرا مقام آ گیا, کھجوراں دا ایک باغ سی. فرمایا حضور ایتھے بھی نفل پڑھیا جی. حضور پتہ کیڑی جگہ؟ فرمایا نہیں. 10 بجے. فرمایا ہجرت کرنے کے بعد آپ یہاں آئیں گے اور اسے مدینہ کہا جائے. فرمایا ٹھیک ہو. جو ہے بھی میرے عزیزوں کی. پھر آپ براق میں بیٹھے, پھر سفر شروع ہو گیا. آگے پھر مقام آیا. فرمایا یہاں پر بھی رکیے. فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ طور پہاڑ ہے. یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا. آپ نے فرمایا, آپ فرماتے جب میں وہاں سے آگے چلا نا تو میں نے دیکھا مررت بقبر موسیٰ, میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. دیکھو بھائی جیسے سادہ سادہ باتیں میں نے پہلے کی ہے, سادہ ہی باتیں میں آپ کرنے لگا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. یہ جتنے فتنے تفرقے الجھنے یہ سب آپ کی ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. ہوا کیا, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں, ہاں جی حدیث ہے اور اس کا انکار بھی نہیں, آپ نے پرائے صاحب نے لکھا ہے. تو میں نے کہا یار قبر والا ویسے زندہ ہوتا ہے؟ یہاں تو اس قوم کو بڑی الجھن میں ڈالا ہوا ہے. ہوئے 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 یہ قبروں نہیں جانا نہیں چاہیے, اتنے یا غوث نہیں کہنا, اتنے یا رسول اللہ نہیں کہنا, وہ تو سن دے. میں کہا یار انہوں چھڑ دے, یہ تو زندہ نہیں تو پھر کاکا سن دے نے. پہلو اس سے گل کر, بعد والی گل ہے میں تمہیں بعد دساں گا بھی کہنے سدیا تو کیویں سدیا ہے. یہ نہیں مینوں پتا. میں کہا چل میرے نال گل کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے آئے؟ جی ہاں. کتنا عرصہ پہلے؟ بعد انہوں نے لکھا 4 سال, بعد انہوں نے لکھا کہ 4200, بعد انہوں نے کہا 3800 سال پہلے آئے اور پردہ کر گئے. میں کہا جی نبی 3800 سال پہلے آوے اور پردہ کر جاوے تے جے 3800 سالاں تو بعد انہاں دے کولوں نبی پاک گزرن تے او قبر تے زندہ ہون تے تینوں مننا تے پینا ہے نا بھی نبی قبر تے زندہ ہوندا تے 3800 سال پہلے جان والا زندہ ہے تے جنوں اجے ہوئے 1400 سال نے. بات سمجھنے والی ہے ویسے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہاں جی گل تو ٹھیک ہے. میں کہ ہی تو ٹھیک ہے اگر سمجھ آ جائے تو. اچھا یہاں پر نا ایک عشق والے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں. لفظ ہیں یصلی فی قبرہ, فرمایا وہو قائم یصلی فی قبرہ. میں جب قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز. یہ یصلی کا معنی یہاں نماز کیا گیا, لیکن یہ یاد رکھ لیں یصلی کا معنی صرف نماز نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے تبھی میں نے توجہ چاہیے. یصلی کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے, یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے, یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. جتنے عاشق لوگ گزرے ہیں محبت والے, آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں یہاں نماز کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں چھیڑتے, لیکن قبر والا تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حدیث میں صراحت بھی موجود ہے کہ نبی اپنی قبروں میں ہوتے ہیں, اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے, یہ نماز ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں, لیکن وہ مکلف تو نہیں نا. کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس کو بھی سائڈ پہ کر دے. آج جو صورت حال ہے نا اس پہ کلام کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے, اور یہ عاشقوں نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں جب حضور گزرے نا تو پتہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا کہ آج حضور نے جانا ہے,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਬਸੋਂ का ਤੂੰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ फरमाया युसल्ली का ये माना पाया जाता है और ये कुरान और हदीस और इल्म के मुखालिफ भी नहीं है बात और अगर यही है तो फिर वो तो दरूद पढ़ रहे थे कि हजूर आ रहे आओ भी हजूर मैं थोड़ी जात दरूद ये माना ये करीबुल अज़हान है माना ये याद रख लीजिए असी नमाज वाले नहीं मानते ये भूलना नहीं समझ आ रही है लेकिन ये दूसरी तरफ भी इशारा दे दो ताकि पता तो चले तो अगर ये माना हो तो फिर अगर मूसा अलैहि सलाम खड़े होकर दरूद पढ़ सकते हैं तो जुमे वाले दिन फिर रमजान मस्जिद वाले क्यों ना पढ़ा फिर चुप हो गए चलो मैं तो एक और गल सुनाना नबी पाक अलैहि सलाम जब गए ना 7वें आसमान पर तवज्जो है 3-4 बंदे सजे खब्बे देखते बैठे जे मेरे देखो पुत्र गल बड़ी टैट जे आप पहुंचे ना 7वें आसमान पर तो आपकी मुलाकात हुई हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम में दाल बात सारी हो गई दोस्तों बाद ना आपने फरमाया भाई हजूर तुसी जानते थे पे हो चूंकि आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में से मान के लिया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप जा तो रहे हैं कि मेरे 2 पैगाम तो ले जाओ अपनी उम्मत अल 2 पैगाम और ये दोनों सुबुल हुदा व रशाद के अंदर ये हदीस लिखी हुई जो मैं आपको सुनाने लगा आपने कहा ठीक है जी बताइए क्या पैगाम है मेरे जद्द करीम जद दा लफ्ज़ है अरबी के अंदर इसका माना होता है मेरे दादा समझ आई ना नाना के माना भी इस्तेमाल होता है फरमाया मेरे जद्दे करीम मैनू दसो मैं आपके पैगाम ले जाऊंगा आपने फरमाया पहला पैगाम ये है अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना जिन्हें तुम बैठे हो ना मेरा चाहना है कभी कलियां बह के सोची भी तू एडा खुश नसीब कदों का होया भी अल्लाह का नबी तेनू सलाम पे करदा है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वजह तो है तेरी हजूर दा उम्मती है ते नाल हजूर दा मुहिब भी बन आशिक भी बन सवाब भी आवे और यहाँ पर एक नफीस नुक्ता और आपके चेहरों की मुस्कुराहट भी देखूं कि कितना समझ आया है तो मैं कह 7वें आसमान ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम होण ते तेरे ते सलाम कर सकदे ने ते तू इत्थों बैठ के मदीने आले ते सलाम क्यों नहीं कर सकदा ये कोई नहीं आप हजरात को अच्छा अगर ये भी समझ आ गया तो अब दूसरी बात भी सुनिएगा फरमाया मेरे जद्दे करीम वो दूसरा पैगाम क्या है जरा वो भी मुझे अता कर दीजिए मैं अपनी उम्मत को पहला तो सलाम है मैं देंगा जो है अब दूसरा भी सुनिए फरमाया अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत में दरख्त लगाया कर ये मेराज की रात की खास बात है जो आपको सुना रहा हूँ अपनी उम्मत को कहना कि जन्नत में दरख्त लगाया कर तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद सवाल फरमाया मेरे जद्दे करीम अगर मेरी उम्मत ये पूछेगी ये तफसीली तर्जमा कर रहा हूँ जो मुरादी माना बनता है मफहूमन जो बनता है मेरी उम्मत अगर ये पूछेगी कि केड़ा दरख्त केड़ा पौधा तो किथे जन्नत असा किवें लाइए तो फिर मैं उनको क्या कहूँ कि वो कहाँ से पनीरी लें बूटा लें और कैसे लगाएं जन्नत चूंकि सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है इंदा सिदरतुल मुंतहा सॉरी इंदा सिदरतुल मुंतहा के साथ है कितना साथ है अल्लाह बेहतर जाने तो ये मेरी उम्मत यहाँ कैसे आए केड़ा बूटा केड़ी पनीरी कितना को बूटा तो किवें लावन समझ आई है आपने ये सवाल फरमाया साढ़े सारे सवाल हजूर ने फरमा छड़े और आगे से जवाब क्या आया 2 जवाब है फरमाया अपनी उम्मत से कहना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम इसको पढ़ा करें और दूसरा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया ये 4 कलिमात या इनमें से कोई एक कह लें ये कहते जाएंगे इनके नाम का दरख्त जन्नत में लगता चला आज जे हुण तक सुभान अल्लाह नहीं ना आखी मेरा ख्याल हुण तो बांट दीजिए पक्की और वैसे भी आप में से जिम्मेदार हैं मैं खुद पेंडू बंदा मैं अजे शहर च रह को नहीं रखी मैं पिंड च रखी जे हमारे भी बागात अपने हैं बाग जिन्ना थोड़ा होवे ना व्यापारी को नहीं जे पैंदा वो कहता भाई तेरे मैं विगे नु की करा नहीं तेरी 2 पैड़ के मैं की करा होवे ना 8-10 किले कहता बहुत जस आए हाँ हाँ ये असूल है भाई ये तो ही आप साहब तो आप जो बैठे हैं इतने 2 बार जो सुभान अल्लाह कह के मौलवी दे खान चाढ़िया जे ते 2 बूटे लगे ने ते तू गल गल ते कह भी कम अज कम को तेरा भी तो बड़ा मैं समझाता पिया और नेक वैसा चुप ना रहा करो मेरी जान भावें मठा बोलो बोलिया जरूर करो फायदा होगा जे हाँ हाँ बस औकात बंदा चुप रह के ना खाली रह जाता है
آپ کہیں گے کوئی دلیل موضوع کے ساتھ ملتی تو نہیں ہے، لیکن اس بات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تیار کیا نا، اللہ کے گھر کو بنایا، سورہ حج پڑھے، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا اے لوگوں نا واج مارو، جنہوں آپ کہنے آواز لگائیے، پکاریے لوگوں کو کہ یہ اللہ کا گھر بن گیا ہے اور تم آؤ یہاں آ کے اللہ کے گھر کا طواف کرو اور حج کرو۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں نے یہاں پر تیرا گھر بنایا ہے، ارد گرد اس کے پہاڑ ہیں، آبادی ہے، کوئی شہر بڑی دور دور نے، اور میرے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکوں، تو یہ سارے کیسے سنیں گے؟ تو میں کیوں ایویں آواز مارا بھی، میں اونچی بھی بولا تو پہاڑوں کی گل سنے گی، اگے تو جانی کوئی توجہ ہے بھی سب رات کی، ہوں ذرا جواب بھی سن لیا جے اور تکڑے ہو کے سنیا جے، بڑی خاص گل جے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے صرف آواز لگانی ہے، جتنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان تک، جتنے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں ان تک، جو اپنے باپ کی پشت میں ان تک، جو عالم ارواح میں ہیں ان تک، قیامت تک جتنے آئیں گے سب تک تیری آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اگر انہوں نے یہ آواز تیری سن کر لبیک کہہ دیا اور جتنی مرتبہ کہہ دیا میں اتنی مرتبہ انہیں اپنے گھر کا طواف عطا فرما۔ جنہیں ہاتھ جمرے تے جاندے ہو تسی لبیک آلے ہو، یارہ توجہ نہیں، واہ بھائی واہ، اس واسطے جزاک اللہ جب بھی کسی لیٹ پیغل میں بیٹھے نا چپ نہیں، ایک نال تے بڑا نقصان ہوتا جے سونے ہوں۔ حاجی صاحب خوش ہو گیا بھی میں بھی پھر لبیک آڑا، میں حج کیتا ہے نا جی، پھر بندے مجھے یقین کرو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی نا میں نے بڑی چاس آئی، بڑی چاس اور طالب علم تھا تو میں سوچا میں بھی پتہ نہیں میں لبیک آکھیا کہ نہیں آکھیا، لیکن الحمدللہ 6 گیڑے میں لایا جی تے اس والی حج تے پھر جانا الحمدللہ۔ اے جنیاں ظلماں کٹائیاں نہیں آیا بھی میں 1 مہینہ من پورا کوئی ہویا واپس آئے، الحمدللہ عمرہ کر کے آیا ہوں واپس۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، دا مطلب میں پھر اپنے آپ نا جی میں بابا جی خوش ہو کے حج کیتا ہے، میں اپنے آپ نا سینے نو ٹھپیا چھاپائی دیتی بلے ہو بلے مولوی صاحب ایسے لوگوں نے نہیں بلایا تو ہی بول دے رہا، اسی لیے ایک محافل میں بولنا چاہیے۔ اچھا بات کہیں دور نہ چلی جائے، یہ تو آپ کا ذہن بنانا پڑتا ہے، مسئلہ سارا بتانا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں آپ کو یہ کام بھی آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور حضور لے کے آئے اور ہماری طرف آیا۔ ٹائم مجھے بتائیں گے بھی ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 10 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ سن لو گے سرکار ہے، چلو پھر وہ گل میں راج آئیے تو سبحان اللہ فرماؤ، 10 منٹ آپ سن لیں انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ ہم اور سبق سن لیتے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام بھی ہماری طرف ہے، اور دوسری بات فرمایا کہ اپنے نام کے درخت بھی جنت میں لگایا کریں، ولا حول ولا قوت، اس کی بھی کثرت فرمایا کریں، اور سبحان اللہ کہتے رہا کریں، الحمدللہ کہتے رہا کریں، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ کہتے رہا کریں، اس کے ساتھ بندے کے درخت جنت میں لگتے رہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلے گئے مسجد اقصیٰ کے اندر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو زمینی سفر ہے نا، زمینی توجہ میری طرف، زمینی سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ مسجد حرام کیوں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حرام مسجد دے وچ نہیں بڑھنا؟ تو پھر حرام نام کیوں رکھے؟ حرام کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ساڈے معاشرے نا، اب سمجھ آ رہی نا؟ عربی کے ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لوگ رولے ڈال دیتے ہیں، رولے نہ پایا کرو، اور اگر کوئی عالم ہو کے رولا پائے تو اس کو بڑا پھر چبڑ کوئی نہیں، وہ شریر بندہ ہے، پھر عالم نہیں شریر ہے۔ آپ کہیں گے آپ یہ بات کیوں سمجھا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، یہ لفظ حرام اس کا معنی حرام وہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی اس کا معنی ہے، لیکن یہاں نہیں، یہاں دیکھا جائے گا کہ نسبت کی طرح کیا ہوا ہے، توجہ ہے نا؟ یہاں مسجد کے ساتھ اس کا، تو مسجد تو حرام نہیں ہوتی، تو یہاں حرام بمعنی حرمت اور عزت ہے کہ یہ بڑی عزت والی، بڑی حرمت، بڑی شان والی مسجد ہے۔ لفظ حرام ہے لیکن ترجمہ دیکھو کیا بن گیا، صرف نسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح کوئی لفظ اگر ایسا آ جائے نا جس کا معنی تمہاری سوچ کے مطابق اچھا نہ ہو، نسبت دیکھا کرو، اس کا معنی بدلنا پڑے گا۔
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا خطا والا، صرف علماء کو وہ انداز نہیں پسند آیا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ کسی نے زیادہ بندے دے پتر نے اختلاف نہیں یہ کیتا، جن نے چوڑ سنٹونا تھے ہوئے 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 یہ تو سیدہ پاک کو خطا پر کہہ دیا، یہ تو گستاخی ہو گئی، یہ تو جناب علی سنیا تو نکل گیا، یہ تو فلانا گیا، مولوی ہو کے پیر ہو کے۔ میں نے کہا بہت بڑے لعنتی لوگ ہو تمہیں شرم کرنی چاہیے جاہلو۔ عوام اگر یہ بات کرتی تو ہم انہیں سمجھا لیتے، یہ مثال ہی کافی تھی، لیکن مولوی ہو کے روڑا پاؤں دے پتا چلے جلالی نے غلط نہیں کیا، صرف انداز نال لوکا اختلاف کیتا ہے، یہ صرف تہاڈا حسد ہے جڑا تسی کڈ دے پئے ہو، بھئی لوکاں نوں آکھے وی نے سیداں نوں گناہگار تے خطا کار تے نہ جانے کی کیا۔ کئیاں میں سنیا ایک کمینہ پنڈی دا ایندا سی روک کوئی نہ سیدہ جس راستے سے گزری کبھی خطا، او بے غیرتا انہیں نہیں کیا، اگر وہ کہندا تو سب تو پہلے جلالی نوں اسی مار دے، تو کیویں کہہ سکدا؟ اور جلالی صاحب کی زندگی، پچھلا ماضی اور مستقبل اور حال سب کے سامنے ہے، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے وہ گستاخ نہیں ہے، گستاخ۔ اس لفظ خطا کی نسبت جب بزرگوں کی طرف ہو تو یہاں سے خطا اجتہادی مراد ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سوچ، ایک رائے ہوتی ہے کہ جو بظاہر وہ صحیح نہیں ہوتی، بس اللہ خیر صلی اللہ، اس کے اندر کسی قسم کا اس کی توہین بھی نہیں ہوتی اگلی ہستی کی، اور نہ ہی بولنے والے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ تو جب عربی کا لفظ ہے اس کی نسبت سے معنی بنتا ہے تو مولویاں کو تو بندے کے پتر بننا چاہیے سی نا، پر مولویاں تے پیراں جڑے اودے نال اودے علم دا مقابلہ نہیں سی کر سکدے، اودے تقوی دا اودی شہرت دا مقابلہ نہیں سی کر سکدے، سارے یتیم العلم اودے پیچھے پہ گئے، اور آج سارے دے سارے جننے سن او رافضی بن گئے، تے ڈاکٹر کل بھی ڈاکٹر سی، ڈاکٹر آج بھی ڈاکٹر، انہوں دیکھ لو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنیا، چونکہ اس کا دل کالا نہیں تھا، صرف انداز دیکھو نا، میں بول رہا ہوں یار میرے انداز میں بھی کوئی تلخی ہو سکتی ہے جو پسند نہ ہے، لیکن اس پر کفر کے فتوے لگا دینا یہ کہاں کی بات ہے جناب؟ جو ہے کوئی آپ سب بتا میں نے مسجد الحرام تو یہ رولا پارلوی سمر صاحب نے راتی مسجد کو حرام کیا چڑھے ہے، بغیرتی ہے نا، حالانکہ علماء نے چاہیے دسو ہے کہ حرام کا مطلب حرام نہیں عزت ہے، اسی طرح خطا دے لفظ تے تساں جو رولا پایا بھی یہ گناہگار کرو بغیر تو تسی دے کام نہ کرو، ہونا کہنا سانوں بغیرت آکھیا ہے، میں کہا چھوٹا لفظ میں مسجد تے بیٹھا ہوں، اس تو بڑا لفظ بنتا تواڈے واسطے، بولو تے صحیح نہ یار، میں نے کہا چلتے چلتے تمہیں مسئلہ بھی سمجھا دوں، اس مسئلے کو سمجھے، اور جب اس بندے نے وضاحت کر دی اور سارا بتا دیا کوئی میری مراد یہ نہیں سی، پھر اس کے بعد ایسے جناب علی اپنی گردن کو اس کی اپنے گوڑے تھلے دے کے دی گردن تے چھڑا پھرنا ہے، کتوں دی انسانیت ہے یار، بندے دے پتر بن جاؤ، حسد اتنا بھی چنگا نہیں یہ ہوتا، جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ مسئلہ تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں شاید کسی کی ذہن میں الجھن ہو تو وہ بھی ٹھیک کر لے اپنے آپ کو۔ اب آئیے ذرا بیٹھے ہو، اب اس بات کو سمجھیے گا ذرا، اور بڑے توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے۔ گرامی قدر حضرات، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، وہ کہا کیا بیجا تھلے، اوئے بیجا تھلے، پارا کی بنائی کرنا ہے، ہوں جڑا ہلے سٹ ہوئے دے کیا سیٹ ہو جاتا، میرا پارا بھی 100 تے پہنچ گیا ہے، بس کرو ادھر ادھر آواز آ کے بیجا تھلے کرنا رہا، بیجا تھلے، خدا دا خوف کر یار، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ مسئلہ سمجھا دے، یہ گل ہی ہے کہ ساڈی اہل سنت نوں رڑے لا چھڑیا انہاں نے، یہ نہیں تلخی ساڈی طبیعت بھی آنی چاہیے نا، او بیٹھے ہو بیٹھ کے ذرا توجہ دے نال موبائل چ نکل کے میری گل سنو، گل مکاندا پیا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام یعنی حرمت والی عزت والی مسجد جو خانہ کعبہ ہے، یہاں سے آپ کا سفر شروع اور مسجد اقصیٰ تک، جڑے بندے گل کر دے مولا بھی دوڑ مسیح تک، میں کہ تو شرم تو نہیں آتی ہونا، نبی پاک کا سفر ایک مسجد سے شروع ہوا دوسری مسجد پر ختم ہوا، زمینی سفر جو تھا، کہ کی آخو گے نبی پاک کے بارے میں اتنے نہیں کچھ کہہ سکتے، میں کہ سانوں بھی کچھ نہ کیا کرو، مسجد والا سفر تو چنگا ہوں ہی، میں کیا مسجد والے سفر کچھ نہ آخیا کرو، تے مسجد والا سفر جاری رکھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ادھر دیکھیں میری طرف، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ بندے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 1 عدل کرنے والا حکمران، نمبر 2 وہ بندہ جس کا دل لگتا ہی مسجد میں ہے، نماز پڑھ کے آیا چلا جائے پھر انہوں وہی ہر اگلی باغ بچے مسجدیں پہنچ جائے، اس کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اور تیسرا بندہ، اے نوجوانوں توجہ فرماؤ، فرمایا جس کو کوئی عورت اپنی طرف دعوت دے کہ میرا منہ کاڑا کر، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دفع ہو جا میں یہ کام نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ اس جوان کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ماں باپ کے فرما بردار کی بھی بات ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ میرے عزیزو
کہنے کا مقصد یہ ہے مسجد کے ساتھ آپ یاری لگائیں، بلکہ یہ ایک مشہور بات ہے، فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ مچھلی پانی کے رہے تو خوش رہتی ہے، مومن مسجد کے رہے تو خوش رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کا جائزہ لینا، مسجد بیٹھ کے کی ہوتا تو کی نہیں ہوتا، کوئی 10 منٹ بیا کر سونے، ہاں اپنے آپ کو کبھی چیک کرے آ کر۔ میں نے ایک روایت پڑھی، چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو ویسے کبھی۔ میں جب عمرہ شریف پہ 2009 میں سب سے پہلی مرتبہ گیا تھا تو شوق تھا کہ میں کچھ مطالعہ بھی کروں، تو میری نظر سے نا ایک روایت گزری، توجہ ہے، سنا دوں آپ کو۔ فرمایا کہ منافق بندہ زیادہ زمزم نہیں پی سکتا اور مومن زمزم سے سیر نہیں ہوتا، رج کے پیندا جے تو پھر بھی ہوتا بھی 2 گلاس ہو سے پیلا، منافق نہیں پی سکتا۔ اچھا میں جب اتنے چلا گیا میں کہ بھی ہوں مولوی اپنے آپ کو چیک کرنا بھی تو کی ہے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات، جنہیں بیٹھے ہو نا انشاءاللہ تھوڑے اندر شوق ہے، میری دعا ہے اللہ تمہیں مکے مدینے لے جا کر چیک کرنا، دعا دے کوئی جاننا کی لوڑ ہے۔ اچھا جب میں نے یہ روایت پڑھی نا تو میں کہا اچھا بھائی یہ میں مولوی تمہیں چیک کرنا کرا گا نا، اپنے من سے کہا الحمدللہ فقیر پہلی مرتبہ 11 گلاس پی گیا، 11 گلاس الحمدللہ۔ اس دفعہ بھی میں 12 گلاس پی کے آیا ہوں، میں نالے منڈے نے سنائی میں کہوں پلا، اور پھر یہ نہیں کہ میں آپ پر گیا وہ یہ چھوڑ دوں گا، بندہ پی، حضور نے فرمائی زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ پوری فرما، جس نیت سے پیو، یہ زمزم پتہ لگ جاتا ہے۔ نبی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ جو نکلیا پانی جے یہ صلاحیت ہے بھی تھوڑی نیت بھی سمجھ جاتا ہے، تو میں کیا قدمہ جو پانی نکلے تو تیرے نیتاں جانتا ہے، تو جے واسطے سارا جہان بنایا محمد مصطفیٰ تیرے کو نہیں جان دے، بن تو صحیح نا۔ اپنے آپ کو کبھی کبھار چیک کیا کرے، مسجد میں بیٹھ کے نا ذرا دیکھ تین کتنا سکون لبدا ہے، تو پھر اے چوکا چ بیٹھ کے تین کتنا لبدا ہے، تو سینمیاں دے وچ باقی جگہ تے، تو جے تینوں مسیح تے چس آوے نا تو پھر اپنے سینے نوں نا شاباش دیویں، یار میں مسیح تے چس آؤندی ہے تے آیا کرو میرا چان ہے۔ بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، غالباً ہلیۃ الاولیاء میں ہے، غالباً، اب حوالہ اگر صحیح ہوتا تو میں آپ کو وہ دیتا، غالباً میں نے بتایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا کہ جاؤ دنیا والوں کو تہس نہس کر کے آؤ، عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ پھر فرماتا ہے تجھے تو میں نے بھیجا تھا کہ ان کی بربادی کا سامان کر کے آ، تو ویسے ہی واپس آ گیا۔ عذاب پتہ کیا کہتا ہے، باری تعالیٰ میں گیا تو تھا لیکن اب میں نے مسجدوں میں بیٹھے لوگ دیکھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، میں واپس آ گیا۔ مسجدوں میں بیٹھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، تلاوت کلام مجید کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت بھی فرمایا کرو۔ بات بالکل سمیٹنے لگا ہوں اور بالکل ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات، آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں گئے۔ آپ مسجد اقصیٰ میں گئے کیوں تھے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پر ایک ہی بتاتا ہوں آپ کو، ایک ہی، اور وہ یہ ہے مسجد اقصیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا باری تعالیٰ سارے نبی میرے اندر آئے ہیں اور میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، کیا تیرا حبیب بھی آئے گا کہ میں نے زیارت کر لوں؟ سمجھ آئی کہ اس نے خود دعا کی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حالانکہ مسجد بنی ہوئی تو پتھراں دی سی نا، پتھراں بھی اتنا شعور ہے بندے یہ پتھراں اتنا شعور ہے، تینوں کدو شعور مل رہا ہے؟ اپنے اندر شعور پیدا کر۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کی دعا قبول فرمائی اور حضور وہاں پر تشریف لے کے گئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کو اس سے اگلا سبق سنائیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی آپ یاد رکھیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مدنی چینل دیکھیں گے، آواز کمزوروں والی ہے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ محبت فرمایا کریں، مسجد میں نماز پڑھا کریں، والدین کا احترام کیا کریں، جھوٹ سے بچا کریں، حرام سے بچا کریں۔ یہ جب اگلی بات ہوتی تو اس میں سارے عجائبات جو نبی پاک نے دیکھے میں وہ بھی سناتا۔ اگر زندہ رہا اور پھر کبھی موقع ملا تو مجھے بتائیے گا کہ مسجد اقصیٰ سے آگے کی باتیں نہ سناؤں، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہاں سوری میں بھول گیا، کل صبح 8 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک یہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے لاہور کے اندر، تو سنی کانفرنس اس کا نام ہے، اور یہ صراط مستقیم کے تحت ہو رہی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ وہاں جاؤں گا، آج میرے اس کے بعد بھی ابھی 2 بیان ہیں وہ کر کے میں نے لاہور ہی چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ میں بھی صبح آؤں گا تو آپ بھی اگر ہو سکے تو آپ آئیں، اور وہاں پر اللہ نے چاہا تو کچھ ہم بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، باقی علماء بھی اپنے اپنے خطابات کریں گے، اور مرکزی خطاب ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب کا ہوگا، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم۔
جی اذان اور فوراً نماز ہوگی، اور اس کے بعد آپ یہاں سب فوراً بعد جماعت ہو جائے گی، ٹینشن نہ لو، اذان پڑھو بابا، بڑھاؤ صفا بھائی۔